بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے سوال و جواب سن رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خولہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی عورت یعنی خولہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح چپکے باتیں کر رہی تھیں کہ باوجود اسی گھر میں ہونے کے میں مطلقاً نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا اور یہ آیت اتاری۔ یہ روایت مسند احمد بخاری وغیرہ کی ہے، اور روایت میں آپ کا یہ فرمان اس طرح منقول ہے کہ بابرکت ہے وہ اللہ جو ہر اونچی نیچی آواز کو سن لیتے ہیں۔ یہ شکایت کرنے والی بی بی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس طرح سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ کوئی لفظ تو کان تک پہنچ جاتا تھا، ورنہ اکثر باتیں باوجود اسی گھر میں ہونے کے میرے کانوں تک نہیں پہنچتی تھیں۔ اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میری جوانی تو ان کے ساتھ کٹی، بچے ان سے ہوئے، اب جبکہ میں بڑھیا ہو گئی، بال بچوں کی جوگا قابل نہ رہی، تو میرے شوہر نے مجھ سے ظہار کر لیا۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنے اس دکھڑے کا رونا روتی ہوں۔ ابھی یہ بی بی صاحبہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں جو جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے۔ ان کے خاوند کا نام اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ تھا۔ انہیں کبھی کچھ جنون سا ہو جاتا تھا، اس حالت میں اپنی بیوی سے ظہار کر لیتے، پھر جب اچھے ہو جاتے تو گویا کچھ نہ تھا۔ یہ بی بی صاحبہ رسول اللہ سے فتویٰ پوچھنے اور اللہ کے سامنے اپنی التجا بیان کرنے کو آئیں، جس پر یہ آیت اتری۔ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اور لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، جو ایک عورت نے آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فوراً ٹھہر گئے اور ان کے پاس جا کر توجہ اور ادب سے سر جھکائے ان کی باتیں سننے لگے۔ جب وہ اپنی فرمائش کی تعمیل کرا چکی اور خود لوٹ گئیں، تب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ بھی واپس ہمارے پاس آئے۔ ایک شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، ایک بڑھیا کے کہنے سے آپ رک گئے اور اتنے آدمیوں کو آپ کی وجہ سے اب تک رکنا پڑا۔ آپ نے فرمایا، افسوس، جانتے بھی ہو یہ کون تھی؟ اس شخص نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ وہ عورت ہیں جن کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنی، یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اگر آج صبح سے شام چھوڑ رات کر دیتی اور مجھ سے کچھ فرماتی رہتی تو بھی میں ان کی خدمت سے نہ ٹلتا، ہاں نماز کے وقت نماز ادا کر لیتا اور پھر کمر بستہ خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا۔ اس کی سند منقطع ہے اور دوسرے طریق سے بھی مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خولہ بنت صامت رضی اللہ عنہا تھی اور ان کی والدہ کا نام معاذہ تھا، جن کے بارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 33 نازل ہوئی تھی۔ لیکن ٹھیک یہ ہے کہ یہ خویلہ رضی اللہ عنہا اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن یعنی پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کریں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دکھ کی مار ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مسئلہ زہار۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ زہار کا پہلا واقعہ اوس ابن صامت کا ہے، جو عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ ان کی بیوی صاحبہ کا نام خولہ بنت ثعلبہ بن مالک تھا۔ اس واقعے سے خولہ کو ڈر تھا کہ شاید طلاق ہو گئی۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ میرے میاں نے مجھ سے زہار کر لیا، اور اگر ہم علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو دونوں برباد ہو جائیں گے۔ میں اب اس لائق بھی نہیں رہی کہ مجھ سے اولاد ہو، ہمارے اس تعلق کو بھی زمانہ گزر چکا۔ اور بھی اسی طرح کی باتیں کہتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ اب تک زہار کا کوئی حکم اسلام میں نہ تھا، اس پر یہ آیتیں شروع صورت سے علیم تک اتریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگوں کا یہی فرمان ہے کہ یہ آیتیں انہی کے بارے میں نازل ہوئیں، واللہ اعلم۔ زہار کی تعریف۔ لفظ زہار مشتق ہے ظہر سے، چونکہ اہل جاہلیت اپنی بیوی سے زہار کرتے وقت یوں کہتے تھے کہ انت علیہ کظہر امی، یعنی تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس طرح خواہ کسی عدو کا نام لے کر زہار ہو جائے گا۔ زہار جاہلیت کے زمانے میں طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس میں کفارہ مقرر کر دیا اور اسے طلاق شمار نہیں کیا، جیسا کہ جاہلیت کا دستور تھا۔ سلف میں سے اکثر حضرات نے یہی فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جاہلیت کے اس دستور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں، اسلام میں جب خویلہ رضی اللہ عنہا والا واقعہ پیش آیا اور دونوں شوہر بیوی پچھتانے لگے تو اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ یہ جب آئیں تو دیکھا کہ رسول اللہ کنگھی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے واقعہ سن کر فرمایا، ہمارے پاس اس کا کوئی حکم نہیں۔ اتنے میں یہ آیتیں اتری اور رسول اللہ نے خویلہ کو اس کی خوشخبری دی اور پڑھ سنائی۔ جب غلام کی آزادگی کا ذکر آیا تو عذر کیا کہ ہمارے پاس غلام نہیں۔ پھر روزوں کا ذکر سن کر کہا کہ اگر ہر روز 3 مرتبہ پانی نہ پئیں تو بوجہ اپنے بڑھاپے کے فوت ہو جائیں۔ جب کھانا کھلانے کا ذکر سنا تو کہا چند لقموں پر تو سارا دن گزرتا ہے، اوروں کو دینا تو کہاں۔ چنانچہ رسول اللہ نے آدھا وسق یعنی 30 صاع منگوا کر انہیں دیے اور فرمایا اسے صدقہ کر دو اور اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ ابو العالیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، فرماتے ہیں خولہ بنت دلیج رضی اللہ عنہا ایک انصاری کی بیوی تھیں جو کم نگاہ والے مفلس اور کج خلق تھے۔ کسی دن کسی بات پر شوہر بیوی میں جھگڑا ہو پڑا تو جاہلیت کی رسم کے مطابق زہار کر لیا اور جو ان کی طلاق تھی۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس پہنچی۔ اس وقت رسول اللہ اماں عائشہ کے گھر میں تھے۔ ام المؤمنین آپ کا سر دھو رہی تھیں، جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے، میرے علم میں تو اس پر حرام ہو گئی یعنی طلاق پڑ گئی۔ یہ سن کر کہنے لگی اے اللہ میری عرض آپ سے ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے سر مبارک کا ایک طرف کا حصہ دھو کر گھوم کر دوسری جانب آئیں اور ادھر کا حصہ دھونے لگیں تو خولہ رضی اللہ عنہا بھی گھوم کر اس طرف آ بیٹھیں اور اپنا واقعہ دہرایا۔
رسول اللہ نے پھر یہی جواب دیا۔ ام المؤمنین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، تو ان سے کہا کہ دور ہٹ کر بیٹھو۔ یہ دور کھسک گئیں۔ ادھر وہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ جب ادھر چکی تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ عورت کہاں ہے؟ ام المؤمنین نے آواز دے کر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے خاوند کو لے آؤ۔ یہ دوڑتی ہوئی گئیں اور اپنے شوہر کو بلا لائیں، تو واقعی وہ ایسے ہی تھے جیسے انہوں نے کہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، استعیذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی یہ آیتیں سنائیں اور فرمایا کہ تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا 2 مہینے کے لگاتار ایک پیچھے ایک روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اگر 2-3 دفعہ دن میں نہ کھاؤں تو بینائی بالکل جاتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن اگر آپ میری امداد فرمائیں تو اور بات ہے۔ رسول اللہ نے ان کی اعانت کی اور فرمایا 60 مسکینوں کو کھلا دو، اور جاہلیت کی اس رسم طلاق کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے اسے ظہار مقرر فرمایا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایلا اور ظہار جاہلیت کے زمانے کی طلاقیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایلا میں تو 4 مہینے کی مدت مقرر فرمائی اور ظہار میں کفارہ مقرر فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ منکم سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ یہاں خطاب مؤمنوں سے ہے، اس لیے اس حکم میں کافر داخل نہیں۔ جمہور کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ باعتبار غلبے کے کہہ دیا گیا ہے، اس لیے بطور قید کے اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں لے سکتے۔ لفظ من نسائہم سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے ظہار نہیں، نہ وہ اس خطاب میں داخل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کہنے سے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا میرے لیے تو مثل میری ماں کے ہے، یا مثل میری ماں کے پیٹ کے ہے، یا اور ایسے ہی الفاظ اپنی بیوی کو کہہ دینے سے وہ سچ مچ ماں نہیں بن جاتی۔ حقیقی ماں تو وہی ہے جس کے پیٹ سے یہ تولد ہوا، یعنی پیدا ہوا۔ یہ لوگ اپنے منہ سے فحش اور باطل قول بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ نے جاہلیت کی اس تنگی کو تم سے دور کر دیا۔ اسی طرح ہر وہ کلام جو ایک دم زبان سے بغیر سوچے سمجھے اور بلا قصد نکل جائے، صحیح قول یہی ہے کہ اپنی بیوی کو جو شخص اس نام سے یاد کرے جو محرمات ابدیہ ہیں، مثلا بہن یا پھوپھی یا خالہ وغیرہ، تو وہ بھی حکم میں ماں کے ہیں۔ جو لوگ ظہار کریں پھر اپنے کہنے سے لوٹیں، اس کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ظہار کیا پھر مکرر اس لفظ کو کہا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظہار کے متعلق ائمہ کے اقوال، بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلب یہ ہے کہ ظہار کیا پھر اس عورت کو روک رکھا، یہاں تک کہ اتنا زمانہ گزر گیا کہ اگر چاہتا تو اس میں باقاعدہ طلاق دے سکتا تھا، لیکن طلاق نہ دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر لوٹے جمع کی طرف یا ارادہ کرے تو یہ حلال نہیں، تا وقت یہ کہ مذکورہ کفارہ ادا نہ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے جماع کا ارادہ یا پھر بسانے کا عزم یا جماع ہے۔ ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں مراد ظہار کی طرف لوٹنا ہے، اس کی حرمت اور جاہلیت کے حکم کے اٹھ جانے کے بعد۔ پس جو شخص اب ظہار کرے گا اس پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے۔ سعید فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا، اب پھر اس کام کو کرنا چاہے تو یہ کفارہ ادا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجامعت کرنا چاہے، ورنہ چھونے میں قبل کفارے کے بھی ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں یہاں مس سے مراد صحبت کرنا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگانا، پیار کرنا بھی کفارے کی ادائیگی سے پہلے جائز نہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں اس سے مل لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، چاندنی رات میں اس کے خلخال یعنی پازیب کی چمک نے مجھے بےتاب کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اب اس سے قربت نہ کرنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کفارہ ادا نہ کر دے۔ نسائی میں یہ حدیث مرسلن مروی ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ مرسل کو زیادہ صحیح بتلاتے ہیں۔ پھر کفارہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔
یہاں یہ قید نہیں کہ مؤمن ہی ہو، جیسے قتل کے کفارے میں غلام کے مؤمن ہونے کی قید ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں یہ مطلق اس مقید پر محمول ہوگی، کیونکہ آزادگی جیسی وہاں ہے ایسی ہی یہاں بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے کہ ایک سیاہ فام لونڈی کی بابت رسول اللہ نے فرمایا تھا اسے آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے۔ اوپر واقعہ گزر چکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کر کے پھر کفارے سے قبل واقع ہونے والے کو رسول اللہ نے دوسرا کفارہ ادا کرنے کو نہیں فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی دھمکایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں سے خبردار ہے اور تمہارے احوال کے عالم ہے۔ جو آزادگی غلام پر قادر نہ ہو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کے بعد اپنی بیوی سے اس صورت میں مل سکتا ہے، اور اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد۔ پہلے حدیثیں گزر چکی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم پہلی صورت، پھر دوسری، پھر تیسری، جیسے کہ بخاری و مسلم کی اس حدیث میں بھی ہے جس میں رسول اللہ نے رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کرنے والے کو فرمایا تھا ہم نے یہ احکام اس لیے مقرر کیے ہیں کہ تمہارا کامل ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ہو جائے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، خبردار اس حرمت کو نہ توڑنا۔ جو کافر ہوں یعنی ایمان نہ لائیں، حکم برداری نہ کریں، شریعت کے احکام کی بے عزتی کریں، ان سے لاپرواہی برتیں، انہیں بلاؤں سے بچنے والا نہ سمجھو، بلکہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ بے شک جو لوگ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں۔ منکروں کے لیے تو ذلت کی مار ہے ہی۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائیں گے پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کریں گے، جسے اللہ نے یاد رکھا اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ ان کے چوتھے ہوتے ہیں، اور نہ 5 کا مگر ان کے اللہ چھٹے ہوتے ہیں، اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ 7 ہی ہوتے ہیں جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ اور رسول کی مخالفت سے بچنے کا حکم۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے اور احکام شرع سے سرتابی کرنے والے ذلت اور بار نحوست اور پھٹکار کے لائق ہیں۔ جس طرح ان سے اگلے انہی اعمال کے باعث برباد اور رسوا کر دیے گئے، اسی طرح یہ بھی اس سرکشی کے باعث تباہ اور رسوا کیے جائیں گے۔ ہم نے اس طرح واضح، اس قدر ظاہر، اتنی صاف اور ایسی کھلی ہوئی آیتیں بیان کر دی ہیں اور نشانیاں ظاہر کر دی ہیں کہ سوائے اس کے جس کے دل میں سرکشی ہو کوئی ان سے انکار نہیں کر سکتا، اور جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور ایسے کفار کے لیے یہاں کی ذلت کے بعد وہاں کے بھی اہانت والے عذاب ہیں۔ یہاں ان کے تکبر نے اللہ کی طرف جھکنے سے روکا، وہاں اس کے بدلے انہیں بے انتہا ذلیل کیا جائے گا، خوب روندا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اگلوں پچھلوں کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے، اور جو بھلائی برائی جس کسی نے کی تھی
اس سے آگاہ کریں گے۔ گو یہ بھول گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اسے یاد رکھا تھا، اللہ کے فرشتوں نے اسے لکھ رکھا تھا، نہ تو اللہ پر کوئی چیز چھپ سکے نہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولے۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ تم جہاں ہو، جس حالت میں ہو، نہ تمہاری باتیں اللہ کے سننے سے رہ سکیں، نہ تمہاری حالتیں اللہ کے دیکھنے سے پوشیدہ رہیں۔ اللہ کے علم میں ساری دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کو ہر زمان اور مکان کی اطلاع ہر وقت ہے۔ وہ زمین و آسمان کی تمام تر کائنات سے باعلم ہے۔ تین شخص آپس میں مل کر نہایت پوشیدگی سے، رازداری سے اپنی باتیں ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ انہیں سنتے ہیں، اور وہ اپنے تئیں تین ہی نہ سمجھیں بلکہ اپنا چوتھا اللہ کو گنیں۔ اور جو پانچ شخص تنہائی میں رازداریاں کر رہے ہوں وہ بھی یقین رکھیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ ہیں، یعنی ان کے حال و قال سے مطلع ہے، ان کے کلام کو سن رہے ہیں اور ان کی حالتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے فرشتے بھی لکھتے جا رہے ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوشیدگیوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو بخوبی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام غیبوں پر اطلاع رکھنے والے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۔ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور خفیہ مشوروں کو سن نہیں رہے؟ برابر سن رہے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس موجود ہیں جو لکھتے جا رہے ہیں۔ اکثر بزرگوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت سے مراد معیت علمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اور اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنی مخلوق سے جدا ہیں۔ ہر تین کے مجمع میں چوتھے اللہ کا علم ہے، نہ کہ خود اللہ۔ بے شک وہ شبہ اس بات پر ایمان کامل اور یقین راسخ رکھنا چاہیے کہ یہاں مراد ذات سے ساتھ ہونا نہیں بلکہ علم سے ہر جگہ موجود ہونا ہے۔ ہاں بے شک اللہ کا سننا دیکھنا بھی اسی طرح اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر مطلع ہے، ان کا کوئی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے تمام اعمال پر تنبیہ بھی اللہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو شروع بھی اپنے علم کے بیان سے کیا تھا اور ختم بھی علم کے بیان پر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ درمیان میں اللہ کا ساتھ ہونا جو بیان کیا تھا، اس سے بھی ازروئے علم کے ساتھ ہونا ہے، نہ کہ ازروئے ذات کے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا؟ وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گنہگاری کی اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس کیے پر سزا کیوں نہیں دیتے؟ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم چپ چھپاتے باتیں کرو تو یہ سرگوشیاں گنہگاری اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہوں، بلکہ نفع رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں پر آپس میں تبادلے خیالات کرو،
اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں شیطانی کام ہیں جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی چاہت بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سرگوشی کے احکام۔ کانا پھوسی سے یہودیوں کو روک دیا گیا تھا، اس لیے کہ ان میں اور رسول اللہ میں جب صلح صفائی تھی تو یہ لوگ حرکت کرنے لگے کہ جہاں کہیں کسی مسلمان کو دیکھا اور جہاں کوئی ان کے پاس گیا کہ یہ ادھر ادھر جمع ہو کر چپکے اشاروں کنایوں میں اس طرح کانا پھوسی کرنے لگتے کہ اکیلا وکیلا مسلمان یہ گمان کرتا کہ شاید یہ میرے قتل کی سازشیں کر رہا ہے یا میرے خلاف اور ایمانداروں کے خلاف کچھ مخفی ترکیبیں سوچ رہے ہیں۔ اسے ان کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا۔ جب یہ شکایتیں عام ہوئیں تو رسول اللہ نے یہودیوں کو اس سفلی حرکت سے روک دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کرنا شروع کیا۔ پھر آگے بیان ہوتا ہے کہ ان کی خانگی سرگوشیاں یا تو گناہ کے کاموں پر ہوتی ہیں جس میں ان کا ذاتی نقصان ہے، یا ظلم پر ہوتی ہیں جس میں دوسروں کے نقصان کی ترکیبیں سوچتے ہیں، یا پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت پر ایک دوسروں کو پختہ کرتے ہیں اور رسول اللہ کی نافرمانیوں کے منصوبے گانٹتے ہیں۔ پھر ان بدکاروں کی ایک بدترین خصلت بیان ہو رہی ہے کہ اسلام کے الفاظ کو بھی یہ بدل دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، السلام علیک یا ابا القاسم۔ سام کے معنی موت کے ہیں۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، موت تم ہی کو آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی برے الفاظ اور سخت کلامی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آپ کو السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام کہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہہ دیا وعلیکم۔ اسی کا بیان ہو رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے جواب میں یوں فرمایا تھا، علیکم السلام والذام واللعنت، یعنی تمہیں کو موت آئے، تمہیں کی مذمت ہو، تمہیں پر لعنت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روکتے ہوئے فرمایا کہ ہماری دعا ان کے حق میں مقبول ہے اور ان کا ہمیں کو سنانا مقبول ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی نے آ کر سلام کیا۔ صحابہ نے جواب دیا۔ پھر رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا، معلوم بھی ہے اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، سلام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے کہا تھا سلام علیکم، یعنی تمہارا دین مغلوب ہو، مٹ جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس یہودی کو بلا لاؤ۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا، سچ سچ بتا، کیا تو نے سلام علیکم نہیں کہا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، جب کبھی کوئی اہل کتاب یعنی یہود یا نصرانی تم میں سے کسی کو سلام کرے تو صرف علیکا کہہ دیا کرو، یعنی جو تو نے کہا ہو وہ تجھ پر۔ پھر یہ لوگ اپنے اس کرتوت پر خوش ہو کر اپنے دل میں کہتے کہ اگر یہ نبی برحق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہماری اس چال بازی پر ہمیں دنیا میں ضرور عذاب کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری باطنی حالت سے بخوبی واقف ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں دار آخرت کا عذاب ہی بس ہے، جہاں یہ جہنم میں جائیں گے اور بری جگہ پہنچیں گے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہودیوں کا اس طریقے کا سلام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ منافق اسی طرح سلام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو ادب سکھاتے ہیں کہ تم ان منافقوں اور یہودیوں کے سے کام نہ کرنا، تم گناہ کے کاموں اور حد سے گزر جانے اور نبی کو نہ ماننے کے مشورے نہ کرنا، بلکہ تمہیں ان کے برخلاف نیکی کے اور اپنے بچاؤ کے مشورے کرنے چاہیے۔ تمہیں ہر وقت اس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جس کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے، جو اس وقت تمہیں ہر نیکی بدی کی جزا سزا دیں گے اور تمام اعمال و اقوال سے متنبع کریں گے۔ گو تم بھول گئے ہو، لیکن اللہ کے پاس سب محفوظ اور موجود ہیں۔ صفوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، آپ نے رسول اللہ سے مؤمن کی جو سرگوشی قیامت کے دن اللہ سے ہوگی اس کے بارے میں کیا سنا ہے؟
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلائیں گے اور اس قدر قریب کہ اپنا بازو اس پر رکھ دیں گے اور لوگوں سے اسے پردے میں کر لیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے اور پوچھیں گے یاد ہے فلاں گناہ تم نے کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ یہ اقرار کرتا جائے گا اور دل دھڑک رہا ہوگا کہ اب ہلاک ہوا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی اور آج بھی میں نے بخشش کی۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا نام اعمال دیا جائے گا، لیکن کافر و منافق کے بارے میں تو گواہ پکار کر کہہ دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، خبردار ہو جاؤ ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی سرگوشی جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے اور اسے بدگمانی ہو شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان و منافقوں وغیرہ سے یہ کام اس لیے کرا دیتا ہے کہ مؤمنوں کو غم و رنج ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ شیطان نہ کوئی اور انہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ جسے کوئی ایسی حرکت معلوم ہو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ ایسی کانا پھوسی جو کسی مسلمان کو ناگوار گزرے حدیث میں بھی منع ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 مل کر کان میں منہ ڈال کر باتیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اس سے اس تیسرے کا دل میلا ہوگا۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی بھی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ہاں اگر اس کی اجازت ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دیں گے، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آداب مجلس کی تفصیل۔ یہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مجلسی آداب سکھاتے ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں کہ نشست و برخاست میں بھی ایک دوسرے کا خیال و لحاظ رکھو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں ہو اور کوئی آئے تو ذرا ادھر ادھر ہٹا کر اسے بھی جگہ دو، مجلس میں کشادگی کرو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دیں گے، اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ اسی جیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنا دیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے جو کسی سختی والے پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کریں گے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے اللہ تعالیٰ خود اپنے اس بندے کی مدد پر رہتے ہیں۔ اور بھی اسی طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں یہ آیت مجلس ذکر کے بارے میں اتری ہیں۔ مثلا واز ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کی باتیں فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔ اب جو دوسرا کوئی آیا تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں سرکتا تاکہ اسے بھی جگہ مل جائے، تو قرآن کریم نے حکم دیا کہ ایسا نہ کرو، ادھر ادھر کھل جایا کرو تاکہ اس آنے والے کی جگہ ہو جائے۔ بخاری مسلم مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے ہٹا کر آپ نہ بیٹھے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ادھر ادھر سرک کر اس کے لیے جگہ بنا دو۔ مسند شافعی میں ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعے کے دن اس کی جگہ سے ہرگز نہ اٹھائے بلکہ کہہ دے کہ گنجائش کرو۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کسی آنے والے کے لیے کھڑا ہو جانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض لوگ تو اجازت دیتے ہیں اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے سیدھے کھڑے ہو جایا کریں وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے۔
بعض بزرگ تفصیل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سفر سے اگر کوئی آیا ہوا ہو اور حاکم کے لیے اس کی حکومت کی جگہ کھڑے ہو جانا درست ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جن کے لیے کھڑا ہونے کو فرمایا تھا یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ بنو قریظہ کے آپ حاکم بنائے گئے تھے۔ جب انہیں آتا ہوا دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ بطور تعظیم کے نہ تھا بلکہ صرف اس لیے تھا کہ ان کے احکام کو بخوبی جاری کرایا جائے۔ واللہ اعلم۔ ہاں، اسے عادت بنا لینا کہ مجلس میں جہاں کوئی بڑا آدمی آیا اور لوگ کھڑے ہو گئے، یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، عربوں کا نہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ محبوب اور باعزت کوئی نہ تھا، لیکن تاہم رسول اللہ کو دیکھ کر وہ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، جانتے تھے کہ آپ اسے ناپسند سمجھتے ہیں۔ سنن کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ آتے ہی مجلس کے خاتمے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے وہی جگہ صدارت کی جگہ ہو جاتی، اور صحابہ کرام اپنے اپنے مراتب کے مطابق مجلس میں بیٹھ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں، عمر فاروق آپ کے بائیں، اور عموماً عثمان و علی آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، کیونکہ یہ دونوں بزرگ کاتب وحی تھے۔ رسول اللہ ان سے فرماتے اور یہ وحی لکھ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ مجھ سے قریب ہو کر عقل مند صاحب فراست لوگ بیٹھیں، پھر درجہ بدرجہ، اور یہ انتظام اس لیے تھا کہ رسول اللہ کے مبارک ارشادات یہ حضرات سنیں اور بخوبی سمجھیں۔ یہی وجہ تھی کہ صفہ والی مجلس میں جس کا ذکر ابھی ابھی گزرا ہے، رسول اللہ نے اور لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر وہ جگہ بدری اصحاب کو دلوائی، تو اس کے ساتھ اور وجہیں بھی تھیں۔ مثلاً ان لوگوں کو خود چاہیے تھا کہ ان بزرگ صحابہ کا خیال کرتے اور لحاظ و مروت برت کر خود ہٹ کر انہیں جگہ دیتے۔ جب انہوں نے از خود ایسا نہیں کیا تو پھر حکماً ان سے ایسا کرایا گیا۔ اسی طرح پہلے کے لوگ رسول اللہ کے کلمات پوری طرح سن چکے تھے، اب یہ حضرات آئے تھے تو آپ نے چاہا کہ یہ بھی بآرام بیٹھ کر میری حدیثیں سن لیں اور تعلیم الہی حاصل کر لیں۔ اسی طرح امت کو اس بات کی تعلیم بھی دینی تھی کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کو امام کے پاس بیٹھنے دیں اور انہیں اپنے سے مقدم رکھیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں کی درستی کے وقت ہمارے مونڈے خود پکڑ کر ٹھیک ٹھاک کرتے اور زبانی بھی فرماتے جاتے، سیدھے رہو، ٹیڑھے ترچھے نہ کھڑے ہوا کرو، دانائی اور عقل مندی والے مجھ سے قریب رہیں، پھر درجہ بدرجہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرما کر فرماتے ہیں، باوجود اس حکم کے افسوس کہ تم اب بڑی ٹیڑھی صفیں کرتے ہو۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ کا یہ حکم نماز کے لیے تھا تو نماز کے سوا اور وقتوں میں تو بطور اولا یہی حکم رہے گا۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو درست کرو، مونڈھے ملائے رکھو، صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو، اپنے بھائیوں کے پاس صف میں نرم بن جایا کرو، صف میں شیطان کے لیے سوراخ نہ چھوڑو۔ صف ملانے والے کو اللہ تعالیٰ ملاتے ہیں اور صف توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ کاٹ دیتے ہیں۔ اسی لیے سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب پہنچتے تو صف اول میں سے کسی ضعیف العقل شخص کو پیچھے ہٹا دیتے اور خود پہلی صف میں مل جاتے، اور اسی حدیث کو دلیل ملاتے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، مجھ سے قریب ذی رائے اور اعلیٰ عقل مند کھڑے ہوں، پھر درجہ بدرجہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر اگر کوئی شخص کھڑا ہو جاتا تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے اور اس حدیث کو پیش کرتے جو اوپر گزری کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ میں کوئی اور نہ بیٹھے۔ یہاں بطور نمونے کی یہ چند مسائل اور تھوڑی حدیثیں لکھ کر ہم آگے چلتے ہیں، بس تو تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں، نہ یہ موقع ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 شخص آئے، ایک تو مجلس کے درمیان جگہ خالی دیکھ کر وہاں آ کر بیٹھ گیا، دوسرے نے مجلس کے آخر میں جگہ بنا لی، تیسرے واپس چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں 3 شخصوں کی بابت خبر دوں، ایک نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جگہ لی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ دی، دوسرے نے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے حیا کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ کسی کو حلال نہیں کہ 2 شخصوں کے درمیان تفریق کرے، ہاں ان کی خوشنودی سے ہو تو اور بات ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی۔
امام ترمذی نے اسے حسن کہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما و حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں مجلسوں کی کشادگی کا حکم جہاد کے بارے میں ہے، اسی طرح اٹھ کھڑے ہونے کا حکم بھی جہاد کے بارے میں ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جب تمہیں بھلائی اور کار خیر کی طرف بلایا جائے تو تم فوراً آ جاؤ۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب رسول اللہ کے ہاں آتے تو جاتے وقت ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی کہ سب سے آخر رسول اللہ سے جدا میں ہوں۔ بسا اوقات آپ کو کوئی کام کاج ہوتا تو بڑا حرج ہوتا، لیکن آپ مروت سے کچھ نہ فرماتے۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ جب تم سے کھڑے ہونے کو کہا جائے تو کھڑے ہو جایا کرو، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے گھر والے لوٹ جانے کو کہیں تو لوٹ جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجلسوں میں جب جگہ دینے کو کہا جائے تو جگہ دینے میں، اور جب چلے جانے کو کہا جائے تو چلے جانے میں اپنی حد نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ بلند کرنا اور اپنی توقیر کرانا ہے۔ اسے اللہ ضائع نہ کریں گے بلکہ اس پر دنیا و آخرت میں نیک بدلہ دیں گے۔ جو شخص احکام الہی پر تواضع سے گردن جھکا دے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں اور اس کی شہرت نیکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایمان والوں اور صحیح علم والوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دیا کریں، اور اس سے وہ بلند درجوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ بلند مرتبوں کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ نافع ابن عبد الحارث سے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات عصفان میں ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکے کا عامل بنایا تھا، تو ان سے پوچھا کہ تم مکے میں اپنی جگہ کسے چھوڑ آئے ہو؟ جواب دیا کہ ابن ابزا کو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو ہمارے مولا یعنی غلام ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں تم اہل مکہ کا امیر بنا کر چلے ہو؟ کہا ہاں، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کا ماہر اور فرائض کا جاننے والا اور اچھا وعظ کہنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا سچ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے ایک قوم کو عزت پر پہنچا کر بلند مرتبہ کریں گے اور دوسروں کو پست و کم مرتبہ بنا دیں گے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ علم اور علماء کی فضیلت جو اس آیت اور دیگر آیات و احادیث سے ظاہر ہے، میں نے ان سب کو بخاری کی کتاب العلم کی شرح میں جمع کر دیا ہے، والحمد للہ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ کیا تم اپنی راز کی باتوں سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے احکام۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے نبی سے جب تم کوئی راز کی بات کرنا چاہو تو اس سے پہلے میری راہ میں خیرات کیا کرو تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ اور اس قابل بن جاؤ کہ میرے پیغمبر سے مشورہ کر سکو۔ ہاں اگر کوئی غریب مسکین شخص ہو تو خیر، اسے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ کے رحم پر نظریں رکھنی چاہیے، یعنی یہ حکم صرف انہیں ہے جو مالدار ہوں۔ پھر فرمایا کیا تمہیں اس حکم کے باقی رہ جانے کا اندیشہ تھا اور خوف تھا کہ صدقہ کب تک واجب رہے گا؟
اچھا جب تم نے اسے نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب اور مذکورہ بالا فرائض کا پوری طرح خیال رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے کا شرف علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے، پھر یہ حکم ہٹ گیا۔ 1 دینار صدقہ دے کر رسول اللہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے پوشیدہ باتیں کی، 10 مسائل پوچھے، پھر تو یہ حکم ہی ہٹ گیا۔ علی رضی اللہ عنہ سے خود بھی یہ واقعہ بتفصیل مروی ہے، جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکے۔ میرے پاس 1 دینار تھا جسے بھنا کر میں نے 10 درہم لیے، 1 درہم اللہ کے نام پر کسی مسکین کو دے دیا، پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے سرگوشی کی، پھر تو یہ حکم اٹھ گیا تو مجھ سے پہلے بھی اس پر کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مسلمان برابر رسول اللہ سے رازداری کرنے سے پہلے صدقہ نکالا کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کے حکم نے اسے اٹھا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کثرت سے سوالات کرنے شروع کر دیے جو رسول اللہ پر گراں گزرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر رسول اللہ پر تخفیف کر دی، کیونکہ اب لوگوں نے سوالات چھوڑ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کشادگی کر دی اور اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ عکرمہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما کا بھی یہی قول ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ قتادہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صرف دن کی چند ساعتوں تک یہ حکم رہا۔ علی رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی عمل کر سکا تھا اور دن کا تھوڑا ہی حصہ اس حکم کو نازل ہوئے ہوا تھا جو منسوخ ہو گیا۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ کیا آپ نے اے نبی ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکے ہیں؟ نئے منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے، یہ باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کریں گے تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کچھ ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خراب خستہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقوں کا ذکر۔ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اپنے دل میں یہود کی محبت رکھتے ہیں، گو دراصل ان کے بھی حقیقی ساتھی نہیں، نہ تمہارے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، صاف جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، ایمانداروں کے پاس آ کر ان کی سی کہنے لگتے ہیں، رسول کے پاس آ کر قسمیں کھا کر اپنی ایمانداری کا یقین دلاتے ہیں اور دل میں اس کے خلاف جذبات پاتے ہیں، اور اپنی غلط گوئی کا علم رکھتے ہوئے دھبا دھب بے دھڑک قسمیں کھا لیتے ہیں۔
ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں سخت تر عذاب ہوں گے۔ اس دھوکے بازی کا برا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ یہ تو اپنی قسموں کو اپنی ڈھالیں بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، ایمان ظاہر کرتے ہیں، کفر دل میں رکھتے ہیں، اور قسموں سے اپنی باطنی بدی کو چھپاتے ہیں، اور ناواقف لوگوں پر اپنی سچائی کا ثبوت اپنی قسموں سے پیش کر کے انہیں اپنا مداح بنا لیتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے جھوٹی قسموں سے اللہ تعالیٰ کی پرعزت ہزار تکریم نام کی بے عزتی کی تھی، اس لیے انہیں ذلت و اہانت والے عذاب ہوں گے، جن عذابوں کو نہ ان کے مال دفع کر سکیں، نہ اس وقت ان کی اولادیں ان کے کچھ کام آئیں۔ یہ تو جہنمی بن چکے اور وہاں سے ان کا نکلنا بھی کبھی نہ ہوگا۔ قیامت والے دن جب ان کا حشر ہوگا اور ایک بھی اس میدان میں آئے بغیر نہ رہ سکے گا، جب جمع ہو جائیں گے تو چونکہ زندگی میں ان کی عادت تھی کہ اپنی جھوٹ باتوں کو قسموں سے سچ ثابت کر دکھاتے تھے، آج اللہ کے سامنے اپنی ہدایت و استقامت پر بڑی بڑی قسمیں کھا لیں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ یہاں بھی یہ چالاکی چل جائے گی، مگر ان جھوٹوں کی بھلا اللہ کے سامنے چال بازی کہاں چل سکتی ہے؟ وہ تو ان کا جھوٹا ہونا یہاں بھی مسلمانوں سے بیان فرما چکے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرے کے سائے میں تشریف فرما تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ سایہ دار جگہ کم تھی، بمشکل لوگ اس میں پناہ لیے بیٹھے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو ابھی ایک شخص آئے گا جو شیطانی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ آئے تو اس سے بات نہ کرنا۔ تھوڑی دیر میں ایک کیری آنکھوں والا شخص آیا، رسول اللہ نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا، کیوں بھائی، تو اور فلاں فلاں مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہ یہاں سے چلا گیا اور جن جن کا نام رسول اللہ نے لیا تھا انہیں لے کر آیا، اور پھر تو قسموں کا تانتا باندھ دیا کہ ہم میں سے کسی نے رسول اللہ کی کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد، نیز مستدرک حاکم طبرانی وغیرہ کی ہے۔ یہی حال مشرکوں کا بھی دربار الہی میں ہوگا کہ قسمیں کھا جائیں گے کہ ہم اللہ کی قسم جو ہمارے رب ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے اور ان کے دل کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، یاد الہی ذکر اللہ سے انہیں دور ڈال دیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں، جس کسی بستی یا جنگل میں 3 شخص بھی ہوں اور ان میں نماز نہ قائم کی جاتی ہو تو شیطان ان پر چھا جاتا ہے، پس تو جماعت کو لازم پکڑے رہو۔ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں مراد جماعت سے نماز کی جماعت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر فراموش کرنے والے شیطانی جماعت کے افراد ہیں۔ شیطان کا یہ لشکر یقیناً نامراد و زیانکار ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے آپ اے نبی ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے،
اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کا لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق سے برگشتہ ہیں، ہدایت سے دور ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، احکام شرع کی اطاعت سے الگ ہیں، یہ لوگ انتہا درجے کے ذلیل، بے وقار اور خستہ حال ہیں، رحمت رب سے دور، اللہ کی مہربانی بھری نظروں سے اوجھل اور دنیا و آخرت میں برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر چکے ہیں، بلکہ اپنی پہلی کتاب میں ہی لکھ چکے ہیں اور مقدر کر چکے ہیں، جو تقدیر اور جو تحریر نہ مٹے گی نہ بدلے گی، نہ اسے ہیر پھیر کرنے کی کسی میں طاقت ہے، کہ وہ اللہ اور ان کی کتاب اور ان کے رسول اور ان کے مؤمن بندے دنیا و آخرت میں غالب رہیں گے۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَى آخر الآیہ، یعنی ہم اپنے رسول کی اور ایماندار بندوں کی ضرور مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس دن گواہ قائم ہو جائیں گے اور جس دن گنہگاروں کو کوئی عذر و معذرت فائدہ نہ پہنچائے گی، ان پر لعنتیں برستی ہوں گی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ یہ لکھنے والے اللہ قوی ہیں اور اللہ کی لکھت اٹل ہے، وہ غالب و قہار ہیں، اپنے دشمنوں پر ہر وقت قابو رکھنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ اور طے شدہ قضا ہے کہ دونوں جہان میں انجام کے اعتبار سے غلبہ و نصرت مؤمنوں کا حصہ ہے۔ مؤمن سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے دوست اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ اور جگہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں، ایسا کرنے والے اللہ کے ہاں کسی گنتی میں نہیں۔ ہاں، ڈر خوف کے وقت بطور دفع الوقتی کے ہو تو اور بات ہے، یعنی اپنی جان پر بن آئے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی گرامی ذات سے ڈرا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، دادا، بیٹے، پوتے، بیوی، بچے، کنبہ قبیلے، مال و دولت، تجارت، حرفت، گھر بار وغیرہ تمہیں بنسبت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کی راہ کے جہاد سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، تو تم اللہ کے عنقریب برس پڑنے والے عذابوں کا انتظار کرو۔ اس قسم کے فاسقوں کی رہبری بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ایک صفت الگ الگ بزرگوں میں تھی، مثلا ابو عبیدہ بن جراح نے تو اپنے والد کو قتل کیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا تھا، اور عمر، حمزہ، علی، عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا تھا، واللہ اعلم۔ اسی ضمن میں یہ واقعہ بھی داخل ہو سکتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری قیدیوں کی نسبت مسلمانوں سے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ مسلمانوں کی مالی مشکلات دور ہو جائیں، مشرکوں سے جہاد کرنے کے لیے آلات حرب جمع کر لیں اور یہ چھوڑ دیے جائیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل اسلام کی طرف پھیر دیں، آخر ہیں تو ہمارے ہی کنبے رشتے کے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے اس کے بالکل برخلاف پیش کی کہ یا رسول اللہ، جس مسلمان کا جو رشتہ دار مشرک ہے اس کے حوالے کر دیا جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ وہ اسے قتل کر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان مشرکوں کی کوئی محبت نہیں، مجھے میرا فلاں رشتہ دار سونپ دیجئے اور علی کے حوالے عقیل یعنی ان کے بڑے بھائی کو کر دیجئے اور فلاں صحابی کو فلاں کافر دے دیجئے وغیرہ۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل کو اللہ کے دشمنوں کی محبت سے خالی کر دے اور مشرک رشتہ داروں سے بھی محبت چھوڑ دے، وہ کامل الایمان شخص ہے جس کے دل میں ایمان نے جڑیں جما لی ہیں اور جن کی قسمت میں سعادت یعنی خوشبختی لکھی جا چکی ہے اور جن کی نگاہ میں ایمان کی زینت جچ گئی ہے، اور ان کی تائید اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کی روح سے کی ہے، یعنی انہیں قوی بنا دیا ہے۔
اور یہی بہتی نہروں والی جنت میں جائیں گے جہاں سے کبھی نہ نکالے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی یا اللہ سے خوش؟ چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے رشتے کنبے والوں کو ناراض کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان سے راضی ہو گئے ہیں اور انہیں اس قدر دیا کہ یہ بھی خوش خوش ہو گئے۔ لشکر الہی یہی ہے اور کامیاب گروہ بھی یہی ہے جو شیطانی لشکر اور ناکام گروہ کے مقابل ہے۔ نعیم ابن حماد الخزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتن میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنی دعا میں فرمایا، اے اللہ کسی فاسق فاجر کا کوئی احسان اور سلوک مجھ پر نہ رکھیے، کیونکہ میں نے آپ کی نازل کردہ وحی میں پڑھا ہے کہ ایماندار مخالفین رب کے دوست نہیں ہوتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگلوں کا خیال ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو بادشاہ سے خلط مت رکھتے ہوں۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ المجادلہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔